استقبال کیجیے محمد اسماعیل صاحب، ادارہ اعضا کے پرنسپل محمد اسماعیل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اٹینمنٹ آف دا نالج از مسٹ فار ایوری مسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ اللہ بزرگ برتر کا میں بے حد ممنون ہوں کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اس کا بڑا احسان یہ کہ اس نے ہمیں اپنے اس آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دیا، جو نبی رحمت للعالمین بن کے آیا، جس نے انسانیت کو بھٹکے ہوئے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اس نبی کی حدیث ہے کہ علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ علم کی جو دو قسمیں ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ایک دینی علم ہے ریلیجیس ایجوکیشن، اور دوسرا سیکولر ایجوکیشن دنیاوی تعلیم۔ الحمدللہ اس ادارہ کے اندر ریلیجیس ایجوکیشن ہے یا سیکولر ایجوکیشن ہے، دونوں کی جو ڈیمانڈز ہیں، بیسک ڈیمانڈ جو ہیں وہ پوری کروائی جاتی ہے۔ الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے، خواہ یہ اسٹوڈنٹ ڈی اے ای کے ہوں خواہ کسی اور کالج کے ہوں، میرا ایک نصب العین ہے اور وہ یہ کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو دونوں تعلیم سے صحیح طریقے سے آراستہ کروں۔ معزز مہمانان گرامی اور عزیز طلبہ، میں اپنی اس خوشی کو لفظوں کا روپ دینے میں دقت محسوس کر رہا ہوں، جو اس وقت میری دھڑکنوں کو تیز کر رہی ہے اور میری رگوں میں خون کی طرح محو گردش ہے۔ سال 2009 میں جب میں نے اس ادارہ کی بنیاد رکھی تھی، سوچا تھا کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنے حصے کا فرض ادا کروں گا، اور خدائے بزرگ و برتر کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس مقصد میں کامیاب کیا، اور اس کا اور ہماری محنتوں کا ثمر ہمارے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے نتائج کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ میں اس ادارہ کے طلبہ سے توقع رکھوں گا کہ وہ جب درسگاہ سے نکل کر زندگی کے مختلف شعبہ جات میں جائیں گے تو وہاں پر وہ پوری جانفشانی محنت اور جذبے کے ساتھ کام کریں گے۔ عزیز طلبہ، قومیں افراد سے بنتی ہیں، قومیں افراد سے بنتی ہیں، قوم کے ہر فرد کو اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور پھر یہ آج کے طالب علم کو موجودہ صدی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح کی ایجوکیشن حاصل کرے، سوال یہ ہے کہ اس کا مستقبل کس راستے پہ ڈالیں کہ وہ اپنے مستقبل کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر سکے۔ اس کے لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ یوں ہم سخن کروں گا، تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا، تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا۔ عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ عزیز طلبہ، اس ادارہ میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں بھی تعلیم کا حصہ تصور کی جاتی ہیں، اور جس کی سب سے بڑی مثال آج کا یہی فنکشن ہے جو تھرڈ ایئر کلاس کے مکمل ہونے پر انعقاد پذیر ہوا۔ ادارہ حضا کی یہ پہلی کلاس ہے جو الحمدللہ اس ادارہ سے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو
احسن طریقے سے منزل تک پہنچانے میں کامیاب ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے تعلیمی کیریئر کا آغاز اسی کالج سے کیا تھا. اپنی زندگی کا حسین لمحہ اسی کالج کے ساتھ اسپیشلی میرے ساتھ گزارا ہے. پیارے طلبہ، یہ زندگی امتحان کا نام ہے. اس میں انسان کسی نہ کسی وقت مشکل دور سے ضرور گزرتا ہے. میری آپ لوگوں کو نصیحت ہے کہ کبھی مشکل میں حوصلہ نہیں ہارنا، اپنی ہمت جوا مت دی اور جدوجہد سے ہر مشکل کو آسانی کا روپ دینا ہے. اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. میں یہ شعر یہاں پہ پڑھوں گا. میں وہ جنگجو ہوں جو میدان جنگ میں دشمن کو زیر کر کے مربت سکھا دے. میں وہ جنگجو ہوں جو میدان جنگ میں دشمن کو زیر کر کے مربت سکھا دے. ہر ناکامی کو کامیابی میں بدلنا ہے. اس کائنات میں ہر وہی شخص کامیاب ہوا ہے جو پہاڑوں کے سروں کو کاٹتا ہے، سمندروں کے سینوں کو چیرتا ہے، عمل و یقین کی راہوں پہ یقین کرتا ہے اور عمل و یقین کی راہوں پہ چلتا ہے. بقول شاعر ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گٹائیں، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گٹائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، تھی پیش نظر کل تک تو فرشتوں کی ادائیں. انسان اشرف المخلوقات، اس کے لیے یہ شعر ہے. تھی پیش نظر کل تک فرشتوں کی ادائیں، خورشید جہاں تاب تو تیرے شرر میں ہے، آباد ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں ہے، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ اپنے ہی دست و بازو کی ہمت سے لے مدد، اپنے ہی دست و بازو کی ہمت سے لے مدد، تخت و شاہی کے شوق میں ذل ہما نہ مانگ. انہیں الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارہ کی انتظامیہ نے جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کامرس کے میدان میں ان ہونے کے لیے بھی انیشیٹیوز لے لیے ہیں. اور الحمدللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. کامرس اسی ادارہ کا ایک پروجیکٹ ہے. آپ سامنے یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں لیجنڈ آف کامرس. الحمدللہ اسی سال ان کلاسز کا بھی آغاز ہو جائے گا اور 29 مئی سے اس کی کوچنگ کلاس کا آغاز ہے. لوکیلٹی میں ہمارے پاس جو ٹیچر صاحبان ہیں ان میں شاہ صاحب روڈ سے ہیں اور دیگر اساتذہ میں امجد فاروق صاحب. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ امجد فاروق صاحب نو آنورڈ اس کالج کا حصہ بھی ہیں، انتظامیہ میں بھی اور آنر بھی ہیں اس کالج کے. یاسر لطیف صاحب جو اب سے آنورڈ اس ادارہ کے آنر بھی ہیں اور ہماری ٹیم کا ایک حصہ ہیں. آئی بلیو ایوری ٹائم ٹیم ورک. ہر وقت مجھے یقین ہوتا ہے کہ جب تک انسان جو ہے وہ ایک ٹیم کی صورت میں کام نہیں کرتا اس وقت تک وہ کچھ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اگر وہ منزل پہ چلے گا بھی تو ڈگمگا جائے گا. اس کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، حوصلوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ بے شک ایک دوست کا حوصلہ بنتا ہے، ایک دوست کا بازو بنتا ہے، ایک دوست کا جذبہ بنتا ہے. انہی الفاظ کو دیکھتے ہوئے، اسی تصور کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ان لوگوں کو انوائٹ کیا اور اب سے یہ کالج کی انتظامیہ کا باقاعدہ حصہ ہیں اور آنر بھی ہیں. کامرس اسی ادارہ کا دوسرا پروجیکٹ. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں ہمت، جذبہ اور کامیابی عطا فرمائے. کیوں؟ میں جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، میں جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، میری نظروں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا. میں جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، میری نظروں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا. یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا. وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف بڑھاؤں گا. یہ لمحہ مجھے کافی اداس کر رہا ہے. کیوں؟ یہ دوست جو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں،
اس ادارہ کی بنیاد رکھنے کے بعد یہ میرے پاس آئی، بہت سی تکالیف اور مسائل کا سامنا انہوں نے بھی کیا اور میں نے بھی کیا، لیکن الحمدللہ مجھے فخر ہے ان پر کہ انہوں نے اپنی محنتوں اور مسائل کا جو صلہ دیا مجھے وہ دونوں سال کے رزلٹ کی صورت میں دیا، اور تحصیل بار میں دونوں سال میں ہماری کالج کی پہلی پوزیشن ہیں۔ بہت سے لوگوں نے مارکیٹ میں افواہیں پھیلائیں کہ یہ کالج بند ہو رہا ہے، چلے جائیں گے، ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں، تو میں ان کے سب کے سوال سننے کے بعد ایک ہی جواب دیتا تھا، بہادر شاہ ظفر کا شعر یاد آ جاتا ہے، میرے پاس آتے تھے دم بدم، میرے پاس آتے تھے دم بدم، وہ جدا نہ ہوتے تھے ایک دم۔ یہ اسٹوڈنٹ میرے ساتھ تھے نا، تو میں یہ شعر اکثر یاد کرتا تھا، میرے پاس آتے تھے دم بدم، وہ جدا نہ ہوتے تھے ایک دم، یہ دکھایا چرخ نے کیا ستم، یہ دکھایا چرخ نے کیا ستم کہ مجھے سے آنکھیں چرا گئے، اب ان کے الوداع ہونے کی باری بھی آ گئی ہے نا، تو اس لیے یہ شعر پڑھنے پہ مجبور ہوں۔ میں شکر گزار ہوں تمام احباب کا، دوستوں کا، کہ جو وقت نکال کے جنہوں نے ہماری اس الوداعی تقریب کو رونق افروز کیا۔ اس شعر کے ساتھ خدا حافظ کہوں گا، ان میں لہو جلا ہو ہمارا کہ جان و دل، ان میں لہو جلا ہو ہمارا کہ جان و دل، محفل میں کچھ چراغ فروزاں ہوئے تو ہیں، محفل میں کچھ چراغ فروزاں ہوئے تو ہیں۔ اور آخر میں تھرڈ ایئر کلاس کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اے میرے عزیز طالب علموں، تم علم کی محفل ہو، تم شمع فروزاں ہو، تم علم کی محفل ہو، تم شمع فروزاں ہو، ایک نور سراپا ہو، خورشید درخشاں ہو، ایک نور سراپا ہو، خورشید درخشاں ہو مشکل کتنی ہی ہرگز نہ پریشاں ہو، تم علم کے طالب ہو، ہمت نہ کبھی ہارو، جوہر وہ دکھلاؤ تم علم کے میدان میں، وہ کام کرو جس پر خود عقل بھی حیراں ہو، میدان عمل میں تم اس طرح سے اترو، میدان عمل میں تم اس طرح سے اترو، جو دشمن تمہیں دیکھے شاد و فرما ہو۔ اور اس کے ساتھ یہ پیغام بھی اقبال کا، پیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، پیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ السلام۔ تمام ٹیچرز کو کہ اسٹیج پہ آئیں اور گروپ فوٹو لیں۔